اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 84۔ اس صفحے میں سورہ مبارکہ النساء کی 4 آیتیں ہیں، 34، 35، 36 اور 37، جس کا ترجمہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرد عورتوں کے حاکم اور نگراں ہیں ان فضیلتوں کی بنا پر جو خدا نے بعض کو بعض پر دی ہیں، اور اس بنا پر کہ انہوں نے عورتوں پر اپنا مال خرچ کیا ہے۔ بس نیک عورتیں وہی ہیں جو شوہر کی اطاعت کرنے والی اور ان کی غیبت میں ان چیزوں کی حفاظت کرنے والی ہیں جن کی خدا نے حفاظت چاہی ہے۔ اور جن عورتوں کی نافرمانی کا خطرہ ہے انہیں موعظہ کرو، انہیں خوابگاہ میں الگ کر دو اور مارو، اور پھر اطاعت کرنے لگیں تو کوئی زیادتی کی راہ تلاش نہ کرو کہ خدا بہت ہی بلند اور بزرگ ہے۔ اور اگر دونوں کے درمیان اختلاف کا اندیشہ ہے تو ایک حکم مرد کی طرف سے اور ایک عورت والوں میں سے بھیجو، پھر وہ دونوں اصلاح چاہیں گے تو خدا ان کے درمیان ہم آہنگی پیدا کر دے گا۔ بے شک اللہ علیم بھی ہے اور خبیر بھی۔ اور اللہ کی عبادت کرو اور کسی شے کو اس کا شریک نہ بناؤ، اور والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، اور قرابت داروں کے ساتھ اور یتیموں، مسکینوں، قریب کے ہمسایہ، دور کے ہمسایہ، پہلو نشین، مسافر، غربت زدہ، غلام و کنیز، سب کے ساتھ نیک برتاؤ کرو کہ اللہ مغرور اور متکبر لوگوں کو پسند نہیں کرتا، جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور جو کچھ خدا نے اپنے فضل و کرم سے عطا کیا ہے اس پر پردہ ڈالتے ہیں، اور ہم نے کافروں کے واسطے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ ان آیات میں سب سے پہلی آیت جو ہے اس کا تعلق گھریلو نظام سے ہے۔ گھر کا نظام، گھر جو سماج کی ایک اکائی ہے، اور اس گھر کے نظام کو چلانے کے لیے بہرحال ایک سسٹم کی ضرورت ہے، ایک نظام کی ضرورت ہے، اور جو بھی نظام کہیں پر بھی بنتا ہے تو اس میں کچھ لوگ جو ہے وہ ذمہ دار قرار دیے جاتے ہیں، اور وقت پڑنے پر انہی سے ان کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ لہذا جو گھر کا نظام ہے یا گھریلو نظام ہے اس میں ذمہ دار الرجال قوامون علی النساء، مرد کو قرار دیا گیا ہے کہ گھر کا ذمہ دار مرد ہے۔ اب یہاں پر حتی بعض لوگوں نے قوامون کے معنی کو گویا بیلنس کے ساتھ بیان کرنے کے لیے مثلا حاکم اور نگراں، فارسی میں حاکم اور خدمتکار، میرے خیال سے اردو کا لفظ بہترین ذمہ دار ہے کہ مرد کو عورتوں کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے، اور وہ بھی اس بنیاد پر کہ جو اللہ نے مرد کے اندر کوالٹی رکھی ہے، جو فضل اللہ نے مرد کو دیا ہے، کہ جس کا تذکرہ 32ویں آیت میں بھی ہوا کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ جو اللہ نے کسی ایک دوسرے کے اوپر جو برتری رکھی ہے، یعنی ایک خصوصیت مرد کے اندر رکھی ہے، ایک خصوصیت عورت کے اندر رکھی ہے، تو مرد عورت والی خصوصیت کی تمنا نہ کرے، عورت مرد والی خصوصیت کی تمنا نہ کرے، یہ منع کیا گیا ہے۔ یہاں پر بھی اللہ نے اسی فضل کا ذکر کیا کہ اللہ نے اگر مرد کو ذمہ دار قرار دیا ہے تو کس وجہ سے ذمہ دار قرار دیا؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اسی بنیاد پر کہ جو اللہ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے۔ یعنی مرد کو اگر عورت سے مثلا خلقت کے اعتبار سے، جسمانی قوت کے اعتبار سے، سوجھ بوجھ کے اعتبار سے، باہر کے ماحول اور اس کے سمجھنے اور اس کو ڈیل کرنے کے اعتبار سے پروردگار عالم نے جو مرد کو صلاحیت دی ہے، اس اعتبار سے پروردگار عالم نے مرد کو عورت کا ذمہ دار قرار دیا۔ دوسری وجہ جس کی بنیاد پر اللہ نے مرد کو ذمہ دار قرار دیا وہ بما انفقوا من اموالہم، اور مرد جو ہے وہ گھر کے معیشتی امور کا ذمہ دار ہوتا ہے، گھر کی معیشت چلانے والا، گھر کے خرچے چلانے والا وہ مرد ہے، اور یہ جو خرچ چلاتا ہے یہ اس کی ایک سماجی اور شرعی ذمہ داری ہے۔ یعنی ہر سماج میں یہی چلن ہے اور یہی طریقہ ہے کہ مرد کماتا ہے اور گھر کے باقی افراد کھاتے ہیں۔ لہٰذا یہ پروردگار عالم نے اگر مرد کو یہ ذمہ داریاں دی ہیں تو صرف اس بنیاد پر کہ اللہ نے کچھ بہتر صلاحیت امور کو سمجھنے کی مرد کے اندر رکھی، اس کی بنیاد پر پروردگار عالم نے یہ ذمہ داری بھی اس کو عطا کی۔
اب چونکہ مرد ذمہ دار ہے تو عورت کو ان چیزوں میں مرد کا تابع رہنا پڑے گا، یعنی مرد کا فرما بردار بن کے رہنا پڑے گا۔ لہٰذا قرآن مجید نے یہاں دو طریقے کی عورتوں کا ذکر کیا کہ اب اس میں جو ہے وہ ممکن ہے کچھ اچھی عورتیں ہوں، صالح ہوں۔ صالح کیسے پہچانی جائیں گی؟ فالصالحات قانتات، صالحات وہ ہیں یعنی صالح اور نیک عورتیں وہ ہیں کہ جو شوہروں کی اطاعت گزار ہیں، شوہروں کی فرما بردار ہیں۔ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور جب شوہر نہیں ہوتے تو اللہ نے جن چیزوں کی حفاظت کی ہے وہ بھی اس کی حفاظت کرتی ہیں، اپنے شوہر کے راز کی حفاظت کرتی ہیں، اپنی عزت عفت کی حفاظت کرتی ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ یہ صالحات ہیں، یہ بہترین خواتین ہیں، اچھی خواتین ہیں، نیک اور صالح ہیں کہ ان کے اندر یہ کوالٹی پائی جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں واللتی تخافون نشوزہن، لیکن اس کے مقابلے میں نافرمان عورتیں ہیں، لہٰذا ان کے لیے یہ حکم بیان کیا گیا کہ جو ان کے مقابلے میں نافرمان عورتیں ہیں ان کا 3 مرحلے میں علاج بیان کیا گیا ہے کہ فعظوہن، اگر مخالفت کرتی ہیں تو پہلے مرحلے میں ان کو نصیحت کریں، ان کو سمجھائیں بجھائیں کہ وہ مخالفت نہ کریں۔ اس کے بعد اگر اس مرحلے سے کام نہیں چلتا، موعظے اور نصیحت سے کام نہیں چلتا، وَاہْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ، تو ترک تعلق، یعنی مثلا ہم خوابی بند کر دیں، ان کے ساتھ لیٹنا بیٹھنا بند کر دیں، بہرحال ترک تعلق کریں ان سے، خاص کر مثلا ہم بستری میں ان کے ساتھ نہیں رہیں، ساتھ نہیں دیں اور ان سے دور رہیں۔ اگر اس سے کام چل جاتا ہے تو فبہا، بہت بہتر ہے، اور اگر اس سے بھی کام نہیں چلا تو وَضْرِبُوهُنَّ، تو مار سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ضرب کا حکم دیا گیا ہے، ممکن ہے کہ مثلا ایک بہت بڑا اعتراض ہو جائے کہ قرآن نے مارنے کا حکم دیا ہے۔ بہرحال ضرب یہاں پہلے ہی بیان کیا گیا کہ اصلاح کے منشا سے ہے یا اصلاح کی نیت سے ہے، تو اب اصلاح کی نیت سے جو مار پیٹ ہوگی وہ اسی حد تک ہوگی کہ مثلا جو کمہار جب گھڑا بناتا ہے، مٹی کے برتن بناتا ہے تو اس میں کچھ ٹیڑھے میڑھے ہوتے ہیں تو ان کو سیدھا کرنے کے لیے اس کو ٹھوکتا ہے، تب ظاہر ہے کہ جو اس کے اوپر چوٹ مارے گا وہ بس اس حد تک ہوگی کہ جس سے وہ برابر ہو سکے۔ اگر اتنی سخت چوٹ مارے کہ جس سے وہ برتن ہی ٹوٹ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چوٹ اصلاح کے لیے نہیں تھی۔ لہٰذا اگر یہاں وَضْرِبُوهُنَّ کا حکم دیا گیا ہے تو یہ اصلاح کے نیت سے اور اصلاح کے منشے سے دیا گیا ہے کہ بس اسی حد تک جو ہے وہ انسان ان کو بدنی تنبیہ کر سکتا ہے کہ جس سے ان کی اصلاح ہو سکے، اور اگر اصلاح ناممکن ہے تو پھر آگے اس کا حکم بیان کیا گیا۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، کہ اسی پر قرآن نے روک دیا کہ اگر اس کے بعد جو ہے وہ اطاعت گزار ہو جائیں، کسی بھی مرحلے میں موعظے سے اطاعت گزار ہو جائیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ، ان کے اوپر زیادتی نہیں کرنا۔ اگر جو ہے وہ مثلا ترک تعلق سے ان کی اصلاح ہو جاتی ہے تو پھر اس کے آگے کوئی زیادتی نہیں کرنا۔ اگر مارنے کی ضرورت پڑی تو بس مارنا بھی اسی حد تک ہے کہ جہاں تک اصلاح کا امکان ہو، ورنہ صرف اور صرف مار کے گھر سے باہر نکال دینا اور بھگا دینا یہ قرآن کا حکم نہیں ہے، یعنی یہ حکم جو ہے وہ ایک لمٹ میں ہے۔ لہٰذا اگر جو ہے وہ اصلاح ہو جاتی ہے تو فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو ان کے اوپر زیادتی نہیں کرنا۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، یہ اس کے ساتھ قرآن مجید نے اللہ نے یہ دھمکی دی ہے کہ اللہ جو ہے تم سے بھی بڑا ہے، تم سے بھی بالا تر ہے، لہٰذا اگر تم کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہو تو خود کو اللہ کے عذاب سے محفوظ نہیں سمجھنا۔ اس کے بعد وہ جو ہم نے مرحلہ بیان کیا کہ اگر یہاں پر مار پیٹ، ترک تعلق، موعظہ نصیحت کوئی بھی کام نہیں کرے گا تو بہرحال ایسا لگے گا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ دو آپس میں ساتھ میں نہ رہ سکیں، ساتھ میں نباہ نہ ہو سکے، تو اس کے لیے قرآن مجید نے یہ راستہ بیان کیا، وَإِنْ خِفْتُمْ شَقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر جو ہے تمہیں لگتا ہے کہ ان کے درمیان جدائی ہو جائے گی، یہ آپس میں زندگی نہ گزار سکیں گے، تو پھر راستہ یہ ہے کہ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک آدمی مرد کی طرف سے اور ایک آدمی عورت کی طرف سے۔ یہ آدمی ہوگا کون؟ یہ اہل ہونا چاہیے۔ اہل سے مراد یہ ہے کہ مثلا جس کی طرف سے بھی آیا ہے مرد کے حالات سے بہتر واقفیت رکھتا ہو، مرد کے شرائط اور کنڈیشن اس کے اوپر یعنی
عیاں ہوں، ظاہر ہوں، وہ سب کچھ جانتا ہو۔ دوسرے یہ کہ مرد کے لیے جو فیصلہ لے وہ بھی جو ہے وہ اس کے حق میں بہتر فیصلہ لینے کا اہل ہو۔ تیسرے یہ کہ انسان جو ہے وہ اتنی اہمیت رکھتا ہو اس مرد کی نظر میں کہ جب یہ فیصلہ لے لے تو وہ سامنے والا اس کو مان لے۔ لہٰذا اگر یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ اہل ہے، اور جب وہ فیصلہ کرے گا تو پھر اس کو مانا جائے گا۔ یہی سارے شرائط جو ہے وہ عورت کی طرف سے بھی ہوں گے کہ عورت کی طرف سے جو بات چیت کرنے کے لیے آئے گا اور آپس میں بات کریں گے یہ لوگ، تو وہ اہل ہونا چاہیے، یعنی عورت کے مسائل سے واقف ہو، عورت کے حق میں مثلاً نصیحت کرنے والا اور خیر خواہ ہو عورت کا، عورت کے شرائط سے واقف ہو، اور عورت کے اوپر اتنی حاکمیت رکھتا ہو، اتنا روب داب رکھتا ہو کہ جب یہ فیصلہ کرے تو وہ عورت تسلیم بھی کر لے۔ اب جب یہ دو آپس میں بیٹھیں گے، تمام بات چیت آپس میں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، دونوں کے حالات اور شرائط سمجھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے قرآن مجید یہ وعدہ کرتا ہے یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر یہ چاہیں گے کہ ان کے درمیان اصلاح ہو جائے، اگر یہ چاہیں گے کہ ان کے درمیان اصلاح ہو جائے تو اللہ بھی توفیق دے گا ان کو، یعنی اللہ بھی ان کو اس امر میں کامیابی دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ علیم و خبیر ہے۔ لہٰذا یہیں پر ہم یہ بھی بیان کر دے رہے ہیں کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہاں مثلاً حتماً یہ بیٹھ کے بات کریں اور دیکھیں کہ نہیں کسی بھی جہت سے آپس میں کوئی بناؤ بن ہی نہیں سکتا، نباہ کا کوئی راستہ نہیں، اور اس کے باوجود زبردستی ایک دوسرے کو باندھ کے زندگی گزروانا چاہیں، یہ بھی صحیح راستہ نہیں ہے۔ یعنی اگر انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ نہیں آپس میں نباہ نہیں ہو سکتی تو یہی دو آدمی بالکل خوشی راضی خوشی جو ہے وہ یہ فیصلہ کریں کہ ٹھیک ہے آپس میں طلاق اسلام نے اگر رکھا ہے تو اسی لیے رکھا ہے تاکہ کوئی انسان بے جا کسی کا ساتھ نہ نبھائے، اور مثلاً اس کے مقابلے میں بہرحال انسان کو ذمہ داری دی ہے تو انسان بے جا اس طریقے کی اپنی ذمہ داری سے فرار بھی نہ کرے۔ اس کے بعد تقریباً 8 حکم ہیں کہ جو یہاں پر قرآن مجید نے بیان کیے ہیں، اور گویا یہ حکم بھی خطاب اس میں نہ کوئی یا ایھا الناس کا خطاب ہے، نہ مسلمین سے خطاب ہے، نہ مومنین سے خطاب ہے، لہذا خطاب عام ہے، گویا ہر انسان کے لیے یہ حکم ایسے ہیں کہ جو خدا کے مورد پسند ہیں، خدا کو پسند ہیں، کہ جس کا آخر میں ذکر بھی کیا گیا ہے، اچھے کام ہیں یہ سب۔ اس میں سب سے پہلے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت اور شرک سے پرہیز، یعنی صرف اور صرف خدا لائق عبادت ہے، لہذا خدا کے علاوہ کسی کو بھی لائق عبادت سمجھنا یہ شرک ہے، اور انسان کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر خدا کی بندگی کے بعد جو سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ انسانوں کے آپسی رابطے کا ہے، کہ روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ خدا کی عبادت کے بعد سب سے بڑی نیکی انسانوں کی خدمت ہے، یعنی انسانوں کے درمیان جو آپسی رابطہ ہے اسی رابطے کو مینٹین رکھنا خدا کی مثلاً اطاعت شمار ہوتی ہے، کہ انسان جو ہے وہ عبادت کے بعد یہی بہترین راستہ ہے خدا سے قربت کا۔ لہٰذا اس حوالے سے مختلف موارد بیان کیے ہیں کہ جس کے ذریعے خدا سے انسان قریب ہو سکتا ہے۔ اس میں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، سب سے پہلے انسان کا جو تعلق ہے اس کے والدین سے ہے، یعنی سب سے قریب والدین ہیں کہ جن کا انسان کے اوپر حق ہے، احسان ہے، اور والدین اس دنیا میں اس کے گویا وجود کا باعث ہیں، اس کو اس دنیا میں لانے کا باعث ہیں۔ لہٰذا قرآن مجید نے متعدد مقامات پر والدین کے حوالے سے احسان اور نیکی کا ذکر کیا ہے، اور یہ احسان اور نیکی صرف اور صرف والدین کے کھانے کپڑے رہنے سہنے کی ذمہ داری پوری کرنا نہیں ہے، بلکہ احسان کا مرحلہ بہت ہی بالا تر ہے، ایک احترام، ایک جس کو کہا جائے وہ ان کو بزرگ سمجھنا، ان کے اس جس کو کہا جائے احسان کی قدر کرنا۔ ممکن ہے کہ انسان کے پاس پیسے نہ ہو، والدین کے پیسے سے مدد نہ کر سکتا ہو، لیکن قدر تو کرنا چاہیے کہ ہاں انسان کے ساتھ اس والدین نے احسان اور نیکی کیا ہے تو اس کی قدر کریں۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اپنے قرابت داروں کے ساتھ احسان کریں۔ قرابت دار تمام وہ اعزاء، نسبی اور سببی، ننیھالی ددیھالی جتنے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں یہ سب کے سب جو ہے وہ انسان کے قربہ میں آتے ہیں، لہٰذا ان سب کو کا خیال رکھے۔ والیتامیٰ، یتیم اس انسان کو کہتے ہیں کہ جس کے
جس کا باپ اس دنیا سے رخصت ہو جائے یا ماں باپ دونوں اس دنیا سے رخصت ہو جائیں اور بے سرپرست ہوں۔ یتیم کے ساتھ بھی احسان کا مطلب صرف اور صرف ان کا نان و نفقہ نہیں، ان کا خرچ چلانا نہیں، بلکہ یتیم نوازی یہ ایک الگ مرحلہ رکھتا ہے کہ جس کو کفالت سے اسلام نے تعبیر کیا ہے کہ یتیم کا کفیل یعنی ہر جہت سے ذمہ دار ہو، مشفق ہو، ان کے ساتھ شفقت رکھتا ہو۔ اگر انسان ایک یتیم کی کفالت کرتا ہے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اور کافل یتیم یعنی یتیم کی پرورش کرنے والا، یتیم نوازی کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جیسے دو انگلیوں کا اشارہ کیا، یعنی جیسے دو انگلیاں ہماری اس طریقے سے آپس میں ایک ساتھ ملی ہوئی ہیں، اسی طریقے سے ہم اور کافل یتیم جنت میں ہوں گے۔ والمساکین، مسکین کے ساتھ بھی احسان کریں۔ مسکین ہمارے ہاں لاچار یا بے چارہ کہتے ہیں۔ یہ بے چارہ یعنی جس کے پاس رہنے سہنے کھانے پینے کی کمی ہو، لہذا مسکین کے جو شرعی ڈیفینیشن اور تعریف بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ وہ انسان کے جس کے پاس اپنا یا اپنے اہل و عیال کے سال بھر کا خرچ موجود نہ ہو اور اس کا کوئی آسرا نہ ہو، اس کو مسکین کہتے ہیں۔ لہٰذا ایسے انسان کے ساتھ جو ہے وہ انسان نیکی کرے۔ لہٰذا مسکین کا مطلب صرف یہی نہیں کہ جو سڑک پہ بھیک مانگ رہا ہو وہ مسکین ہے۔ ممکن سڑک پہ بھیک مانگنے والے کے پاس 10-20 سال کا خرچہ اکٹھا ہو گیا ہو، اور ممکن ہے کہ آدمی کام کر رہا ہو، کام پہ لگا ہوا ہو، لیکن جتنی آمدنی ہے خرچ اس سے زیادہ ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کے پاس اس کو ضرورت پڑتی ہو، تو وہ جو کام کر رہا ہے وہ مسکین ہے، اور جو مانگ رہا ہے باوجود اس کے کہ مثلاً 10-20 سال کا خرچ اکٹھا کر چکا ہے وہ مسکین نہیں ہے۔ لہٰذا مسکین کا معیار صرف سڑک پہ گدائی کرنا نہیں ہے۔ لہٰذا انسان ایک دوسرے کے حالات سے واقف رہتا ہے۔ مسلمان کے لیے ضروری بھی ہے کہ وہ مسلمان کے حالات سے واقف رہے، تو دیکھے کہ اگر اس قسم کے افراد ہیں کہ جو خدا نخواستہ کام بھی کر رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، اس کے باوجود اپنا خرچ پورا نہیں کر پا رہے ہیں، وہ مسکین ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ یہ احسان اور نیکی کا سلسلہ جاری رکھے۔ اس کے بعد والجار ذی القربہ، ایک ایسا پڑوسی کہ جو قریبی بھی ہے۔ قریبی ممکن ہے کہ یہاں رشتہ داری مراد ہو، لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ پہلے رشتہ دار کا تو بیان کر چکے ہیں حق، اس لیے یہاں پر کوئی دوسرا وہ مراد ہوگا، لیکن اس جہت سے ممکن ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ رشتہ دار ہونا ایک قربت کا باعث ہے، وہی رشتہ دار اگر پڑوسی بھی ہو گیا تو اس کا حق جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اس جہت سے۔ لہٰذا ممکن ہے کہ یہاں پر جار ذی القربہ یعنی قریبی پڑوسی سے مراد جو ہے وہ رشتہ دار پڑوسی ہو۔ ممکن ہے کہ مذہبی اور جس کو کہا جائے دینی جہت سے جو قربت پائی جاتی ہے اس جہت سے، مثلا مسلمان پڑوسی جو ہے وہ ایک مسلمان کے لیے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، ورنہ جب پڑوسی کا ذکر کیا جائے گا تو پڑوسی سے مراد جو ہے وہاں پر کوئی دین مراد نہیں ہوتا، یعنی کسی بھی دین کا پڑوسی ہو، پڑوسی کا حق اپنی جگہ پر محفوظ ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو۔ والجار الجنب، ایسا پڑوسی کہ جو دور رہتا ہو۔ دور اور پڑوسی یہ دونوں کیسے اکٹھا ہو سکتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ اسلام نے جو پڑوسی کی حد بیان کی وہ 40 گھر اطراف میں یعنی اگر چاروں طرف 40 گھر انسان حساب کرے تو 150 لوگ جو ہے 160 لوگ پڑوسی ہو جائیں گے۔ لہٰذا دور کے جو پڑوسی ہیں ان کے ساتھ بھی انسان احسان کرے۔ والصاحب بالجنب، اور جو ساتھ میں جن کا اٹھنا بیٹھنا ہے، ممکن ہے کہ بہت زیادہ پکی دوستی نہ ہو لیکن کسی ایک مقام پر برابر اٹھنا بیٹھنا ہے، ساتھ میں آنا جانا کہیں ہوتا ہے، مسافرت میں جو لوگ ساتھ رہتے ہیں، وقتی طور پر بھی اگر کوئی ساتھ ہوا تو اس کے ساتھ انسان کو کیسا برتاؤ کرنا ہے؟ احسان کا برتاؤ کرنا ہے، نیک برتاؤ کرنا ہے۔ وہ ابن السبیل، ابن سبیل کے ساتھ انسان نیک برتاؤ کرے۔ ابن سبیل اس انسان کو کہتے ہیں کہ جو سفر میں جائے اور سفر میں اس کے پاس مثلاً جو ہے وہ خرچ وغیرہ ختم ہو جائے اور وہاں ضرورت مند ہو جائے، یعنی ضرورت مند ہو، مثلاً واپس نہیں آ سکتا ہو، ایسے انسان کو ابن سبیل کہتے ہیں۔ یہ انسان اگر اپنے وطن میں غنی بھی ہے، پیسے والا بھی ہے، مالدار بھی ہے، تب بھی اس کو مثلاً وہاں پر زکوٰۃ اور فطرہ وغیرہ سے مدد کی جا سکتی ہے۔ ابن سبیل کا یہ عنوان ہے۔ وما ملکت ایمانکم، اسی طریقے سے تمہارے ماتحت جو تمہارے غلام اور کنیز ہیں ان کے ساتھ بھی احسان کرو، اس لیے کہ اللہ جو ہے وہ عقل رکھنے والا، متکبر اور
انسان کو دوست نہیں رکھتا، کہ اپنے ماتحت غلام اور کنیز کے ساتھ عام طور سے انسان کا رویہ جو ہے وہ سخت ہوتا ہے، لیکن انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے وہ ہمارے ماتحت ہیں، ہم بھی کسی کے ماتحت ہیں۔ اگر ہم ان کے ساتھ نیکی کریں گے تو وہ بھی ہمارے جو اوپر ہے، ہمارا خالق، ہمارا مالک، وہ ہمارے ساتھ نیکی کرے گا۔ کہ امام زین العابدین علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا، ماہ مبارک رمضان میں اپنے غلام اور کنیزوں کو اکٹھا کرتے تھے، اور اکٹھا کرنے کے بعد ان کی غلطیوں کو بھی یادداشت کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر ان کو بتانے کے بعد کہتے تھے کہ ہم نے تم سب کو معاف کر دیا ہے، اور پھر بارگاہ الہی میں دعا کرتے تھے کہ پروردگار یہ ہمارے ماتحت ہیں، ہم نے ان کو معاف کر دیا، پروردگار ہم تیرے ماتحت ہیں، ہمارے اوپر رحم فرما۔ یعنی جو لوگ بھی یہ کام انجام دیں وہ گویا متواضع ہیں، اور جو اکڑ دکھاتے ہیں یہ کام انجام نہیں دیتے، اللہ ان کو دوست نہیں رکھتا۔ پھر اس کے بعد مختال اور فخور کی تعریف، یا مختال اور فخور کے اور مصداق کے طور پر یہاں پر دوسرا آخری آیت میں بیان کہ الذین یبخلون، مختال اور فخور، متکبر اور فخر فروش اور خود پسند لوگ کون لوگ ہیں؟ الذین یبخلون، جو خود بخل کرتے ہیں، وہ یامرون الناس بالبخل، اور دوسروں کو بھی بخل اور کنجوسی کا حکم دیتے ہیں۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور کتمان کرتے ہیں اللہ کے فضل کا، یعنی اللہ نے جو دیا ہے اس کا کتمان کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک نقطہ یہاں پر بہت قابل غور ہے، وہ یہ کہ اللہ نے جو ہم کو دیا ہے، ہم کو دکھانا ہے یا نہیں دکھانا ہے؟ ہم کروڑ پتی ہیں تو ہم کو سماج میں بتانا ہے کہ ہم کروڑ پتی ہیں یا نہیں بتانا ہے؟ اس جہت سے دو چیزیں ہیں۔ ایک مرتبہ ہم اس لیے بتاتے ہیں تاکہ لوگوں کے اوپر اپنا رعب جمائیں، یہ ریا ہے، یہ دکھاوا ہے، یہ منع کیا گیا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ ہم چھپاتے ہیں کہ مثلاً جو ہے وہ کسی کو معلوم نہ ہونے پائے۔ کیوں نہ معلوم ہونے پائے؟ اس لیے کہ معلوم ہو جائے گا پھر لوگ مانگنے آ جائیں گے، ضرورت مند ہمارے دروازہ کھٹکھٹانے لگیں گے۔ یہ کتمان بھی برا ہے، وہ دکھاوا بھی برا ہے۔ اللہ نے جو دیا ہے اس فضل کا اعتراف کرنا، یعنی جس کے سامنے اگر کہیں ضرورت پڑتی ہے تو انسان اس کو دے بھی، اعتراف بھی کرے کہ ہاں پروردگار عالم نے ہم کو یہ فضل دیا ہے۔ ماہ شعبان کی جو صلوات شعبانیہ، اس کے آخر میں یہ جملہ پایا جاتا ہے کہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم کو جو تو نے عطا کیا اس میں سے ہم ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کریں۔ لہٰذا چھپانے کا مطلب یہ یہاں پر یہ ہے کہ جو انسان اس نیت سے چھپاتا ہے یا اس جہت سے چھپاتا ہے تاکہ لوگوں کو نہ معلوم ہو اور لوگ ہم سے مانگنے نہ آئیں، یہ چھپانا جو ہے وہ برا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید نے یہ بھی اعلان کر دیا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ہم نے کافروں کے لیے جو ہے رسوا کن عذاب مہیا کر کے رکھا ہے۔ یعنی جو چھپاتے ہیں گویا کفر کرتے ہیں، خدا کے فضل کا انکار کرتے ہیں، اور یہ انکار کرنے والے کے لیے سخت ترین عذاب مہیا کر کے رکھا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔